السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ کیا انسان پر لامتنا ہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لے، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، چاہے شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا بنے۔ سورہ الدہر کی ابتدائی 3 آیتیں ہیں، جس کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ اس سورت کی تفسیر میں جانے سے پہلے اس سورت کا جو پس منظر ہے، نام ہے، نزول ہے اور مرکزی مضمون کے تعلق سے تھوڑا سا مطالعہ کر کے پھر ہم اس سورت کی تفسیر میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اس سورہ کا نام الدہر بھی ہے اور الانسان بھی۔ دونوں نام پہلی آیت کے الفاظ هل اتی علی الانسان سے ہیں اور حین من الدہر سے ماخوذ ہیں۔ اس کے زمانے نزول کے تعلق سے اکثر مفسرین اس کو مکی قرار دیتے ہیں۔ علامہ زمخشری، امام رازی اور دوسرے جو ہے محدثین وغیرہ، حافظ ابن کثیر اور دوسرے بہت سے مفسرین نے اسے مکی ہی لکھا ہے، اور علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ یہی جمہور کا قول ہے، لیکن بعض دوسرے مفسرین نے پوری سورت کو مدنی کہا، یعنی مدینہ میں نازل ہوئی، اور بعض کا قول یہ ہے کہ یہ سورت ہے تو مکی، مگر آیات 8 سے لے کے 10 تک مدینہ میں نازل ہوئی ہیں۔ جہاں تک اس سورت کا مضمون ہے اور انداز بیان کا تعلق ہے، وہ مدنی صورتوں کے مضامین اور انداز بیان سے بہت مختلف ہے، بلکہ اس پر غور کرنے سے تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ نہ صرف مکی ہے بلکہ مکہ معظمہ کے بھی اس دور میں نازل ہوئی ہے جو سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیات کے بعد شروع ہوا تھا۔ رہیں آیات 8 تا 10 تو وہ پوری سورت کے سلسلے بیان میں اس طرح پیوست ہیں کہ سیاق اور سباق کے ساتھ کوئی ان کو پڑھے تو ہرگز یہ محسوس نہیں کر سکتا کہ ان سے پہلے اور بعد کا مضمون تو 15 اور 16 آیت سے 15-16 سال پہلے نازل ہوا تھا، اور اس کے کئی سال بعد نازل ہونے والی یہ 3 آیتیں یہاں لا کر ثبت کر دی گئیں۔ بہرحال اکثریت کے نزدیک جو ہے اس سورت کا نزول مکے میں ہوا ہے، اور وہ بھی ابتدائی دور میں۔ اس کا جو مرکزی مضمون ہے، اس کا موضوع ہے انسان کو دنیا میں اس کی اصل حیثیت سے آگاہ کرنا، اور یہ بتانا ہے کہ اگر وہ اپنی اس حیثیت کو ٹھیک سمجھ کر شکر کا رویہ اختیار کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا، اور کفر کا یعنی نافرمانی کا راستہ چلے تو اس کا انجام، اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ قرآن مجید کی بڑی صورتوں میں تو یہ مضمون بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، لیکن ابتدائی مکی دور کی صورتوں کا یہ خاص انداز بیان ہے کہ جو باتیں بعد کے دور میں مفصل ارشاد ہوئی ہیں، وہی اس دور میں بڑے مختصر مگر انتہائی مؤثر طریقے سے ذہن نشین کرائی گئی، اور ایسے چھوٹے چھوٹے خوبصورت فقرے استعمال کیے گئے جو سننے والوں کی زبان پر خود بخود چڑھ جائیں۔ اس صورت میں سب سے پہلے انسان کو یاد دلایا گیا کہ ایک وقت ایسا تھا جب انسان جو ہے کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے انسان کچھ بھی نہیں تھا، پھر ایک مخلوط نطفے سے اس کی ایسی حقیر سی
شروعات ہوئی اس کی ماں کو تو خبر نہ تھی کہ اس کے وجود کی بنا پڑ گئی ہے، اور کوئی اس خوردبینی وجود کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ کوئی انسان ہے جو آگے چل کر اس زمین پر اشرف المخلوقات بننے والا ہے۔ اس کے بعد انسان کو خبردار کیا گیا ہے کہ تیری تخلیق، تیری پیدائش اس طرح کر کے تجھے یہ کچھ ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ ہم دنیا میں رکھ کر تیرا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ یہ بات بھی بار بار قرآن مجید میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اس لیے بھیجا کہ اس کا امتحان لے، اور اس امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیارات بھی دیے اور اس اختیارات پر چلنے کی آزادی بھی دی۔ اور تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان سیدھے راستے پر چلتا ہے یا غلط راستے پر چلتا ہے۔ تو اسی لیے دوسری مخلوقات کے برعکس تجھے ہوش گوش رکھنے والا بنایا، اور تیرے سامنے شکر اور کفر کے دونوں راستے کھول کر رکھ دیے گئے، تاکہ یہاں کام کرنے کا جو وقت تجھے دیا گیا اس میں تو دکھا دے کہ اس امتحان سے تو شاکر بندہ یعنی شکر کرنے والا بندہ بن کر نکلا ہے یا کافر بندہ بن کر نکلتا ہے۔ پھر صرف ایک آیت میں دو ٹوک طریقے سے بتا دیا گیا کہ جو لوگ اس امتحان سے کافر بن کر نکلیں گے انہیں آخرت میں کیا انجام دیکھنا ہوگا، یہ بتایا گیا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 5 سے لے کے 22 تک مسلسل ان انعامات کی تفصیل بیان کی گئی جن سے وہ لوگ اپنے رب کے ہاں نوازے جائیں گے، جنہوں نے یہاں بندگی یعنی اطاعت فرما برداری کا حق ادا کیا۔ ان آیات میں صرف ان کی بہترین جزا بتانے ہی پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ مختصراً یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ ان کے وہ کیا اعمال ہیں جن کی بنا پر وہ اس جزا کے مستحق ہوں گے۔ مکی دور کے ابتدائی صورتوں کی خصوصیات میں سے ایک نمایاں خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان میں اسلام کے بنیادی عقائد اور تصورات کا مختصر تعارف کرانے کے ساتھ ساتھ کہیں وہ اخلاقی اوصاف اور نیک اعمال بیان کیے گئے ہیں تو اسلام کی نگاہ میں قابل قدر ہیں، اور کہیں اعمال اور اخلاق کی ان برائیوں کا ذکر کیا گیا جن سے اسلام انسان کو پاک کرنا چاہتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں اس لحاظ سے بیان نہیں کی گئی ہیں کہ ان کا کیا اچھا یا برا نتیجہ دنیا کی اس عارضی زندگی میں نکلتا ہے، بلکہ صرف اس حیثیت سے ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ آخرت کی ابدی اور پائیدار زندگی میں ان کا مستقل نتیجہ کیا ہوگا، قطع نظر اس سے کہ دنیا میں کوئی بری صفت مفید ہو یا کوئی اچھی صفت نقصان دہ ثابت ہو۔ یہ پہلے رکوع کا مضمون ہے۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے 3 باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ دراصل یہ ہم ہی ہیں یعنی اللہ ہی ہے جو اس قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے تم پر یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر رہے ہیں، اور اس سے مقصود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ کفار کو خبردار کرنا ہے کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دل سے نہیں گھڑ رہے ہیں بلکہ اس کے نازل کرنے والے ہم ہیں یعنی اللہ تعالیٰ ہے، اور ہماری حکمت ہی اس کی مقتضی ہے کہ اسے ایک بارگی نہیں بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کریں۔ دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمائی گئی کہ تمہارے رب کا فیصلہ صادر ہونے میں چاہے کتنی ہی دیر لگے اور اس دوران میں تم پر خواہ کچھ ہی گزر جائے، بہرحال تم صبر کے ساتھ اپنا فریضہ رسالت انجام دیے چلے جاؤ، یعنی کتنا بھی وقت لگے، مصائب ہے، مشکلات ہیں، تم جو ہے صبر کے ساتھ اپنی جو ذمہ داری ہے رسالت کی وہ کرتے چلے جاؤ، اور کبھی ان بد عمل اور منکر حق لوگوں میں سے کسی کے دباؤ میں نہ آؤ۔ یہ دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی گئی۔ تیسری بات آپ سے یہ فرمائی گئی کہ شب و روز اللہ کو یاد کرو، رات اور دن اللہ کو یاد کرو، نماز پڑھو
اور راتیں اللہ کی عبادت میں گزارو، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جس سے کفر کی طغیانی کے مقابلے میں اللہ کی طرف بلانے والوں کو ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے۔ پھر ایک فقرے میں کفار کے غلط رویے کی اصل وجہ بیان کی گئی کہ وہ آخرت کو بھول کر دنیا پر فریفتہ ہو گئے، یعنی دنیا کی زندگی کو ہی وہ سب کچھ سمجھتے ہیں، آخرت کو بھول گئے۔ حالانکہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ عارضی ہے، ٹیمپرری زندگی ہے، لیکن اسی زندگی کو سب کچھ سمجھ کر وہ آخرت کی زندگی کو بھول گئے۔ اور دوسرے فقرے میں ان کو متنبہ کیا گیا کہ تم خود نہیں بن گئے ہو، ہم نے تمہیں بنایا ہے۔ یہ چوڑے چکلے سینے اور مضبوط ہاتھ پاؤں تم نے خود اپنے لیے نہیں بنا لیے، ان کے بنانے والے بھی ہم ہی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور یہ بات ہر وقت ہماری قدرت میں ہے کہ جو کچھ ہم تمہارے ساتھ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی قدرت میں ہے کہ جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ تمہاری شکلیں بگاڑ سکتے ہیں، تمہیں ہلاک کر کے کوئی دوسری قوم تمہاری جگہ لا سکتے ہیں، تمہیں مار کر دوبارہ جس شکل میں چاہیں تمہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ آخر میں کلام اس بات پر ختم کیا گیا کہ یہ ایک کلمہ نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اسے قبول کر کے اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے، مگر دنیا میں انسان کی چاہت ہی سب کچھ نہیں ہے، کسی کی چاہت بھی پوری نہیں ہو سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے کہ انسان جو چاہتا ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ پوری ہو جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ چاہے گا تو ہی ہماری چاہت پوری ہوگی، اور اللہ کی چاہت اندھا دھند نہیں ہے، وہ جو کچھ بھی چاہتا ہے اپنے علم اور اپنی حکمت یعنی وزڈم کی بنا پر چاہتا ہے۔ اس علم اور حکمت کی بنا پر جسے وہ اپنی رحمت کا مستحق سمجھتا ہے اسے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور جسے وہ ظالم پاتا ہے اس کے لیے دردناک عذاب کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے۔ یہ تھا اس صورت کے نزول کے تعلق سے اس کا پس منظر، بیک گراؤنڈ، نام اور جو مرکزی مضمون اور جو باتیں اس کے اندر آئی ہیں اس کا مختصراً سا تبصرہ ہمارے سامنے آیا۔ اب اس صورت کی تفسیر میں پہلی آیت میں فرمایا جا رہا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر لام اتنا ہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ یعنی پہلا فقرہ جو ہے تفسیر ہے اس کی هل أتى على الإنسان، اکثر مفسرین اور مترجمین نے یہاں حل کو خد کے معنی میں لیا ہے، اور اس کے معنی یہ لیتے ہیں کہ بے شک یا بلا شبہ انسان پر ایسا ایک وقت آیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لفظ حل عربی زبان میں کیا کے معنی ہی میں استعمال ہوتا، اور اس سے مقصود ہر حال میں سوال ہی نہیں ہوتا بلکہ مختلف مواقع پر یہ بظاہر سوالیہ لفظ مختلف معنوں میں بولا جاتا ہے۔ مثلاً کبھی تو ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ فلاں واقعہ پیش آیا ہے یا نہیں، اور کسی سے پوچھتے ہیں کیا یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ کبھی ہمارا مقصود سوال کرنا نہیں ہوتا بلکہ کسی بات کا انکار کرنا ہوتا ہے، اور یہ انکار ہم اس انداز میں کرتے ہیں کہ کیا یہ کام کوئی اور بھی کر سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ چیزیں اب آئی ہیں، اور بھی تفسیر ہے ضمن میں۔ اس سے مقصود انسان سے صرف یہی اقرار کرانا نہیں ہے کہ فی الواقع اس پر ایک وقت ایسا گزرا ہے، بلکہ اسے یہ سوچنے پر مجبور کرنا بھی ہے کہ جس اللہ نے اس کو پیدا کی، اس کی تخلیق کا آغاز ایسی حقیر سی حالت سے کر کے اسے پورا انسان بنا کھڑا کیا، وہ آخر اسے دوبارہ پیدا کرنے سے کیوں عاجز ہوگا۔ یہ انسان کو سوچنے کے لیے، غور کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ نے اسے پہلی دفعہ پیدا کیا کیا وہ دوبارہ اس کو نہیں پیدا کر سکتا۔ یہ ہے وہ چیز جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ دوسرا فقرہ ہے حین من الدہر، دہر سے مراد
وہ لام اتنا ہی زمانہ ہے جس کی نہ ابتدا انسان کو معلوم ہے نہ انتہا، نہ شروع نہ آخر انسان کو معلوم نہیں ہے، اور ہین سے مراد وہ خاص وقت ہے جو اس لام اتنائی زمانے کے اندر کبھی پیش آیا ہو۔ کلام کا مدعا یہ ہے کہ اس لام اتنائی زمانے کے اندر ایک طویل مدت تو ایسی گزری ہے جب سرے سے نوع انسانی ہی موجود نہ تھی، کوئی انسان جو ہے موجود ہی نہ تھا، ایک لمبا وقفہ گزرا ہے۔ سنتے ہیں نا ہم بار بار کہ اس دنیا جو ہے کتنے کروڑوں سال ہو گئے ہیں، ہاں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیں 1400 سال پہلے آئے، لیکن دنیا کا سلسلہ بہت سالوں سے جو ہے چلا آ رہا ہے۔ پھر اس میں ایک وقت ایسا آیا جب انسان نام کی ایک نوع کا آغاز کیا گیا، اور اسی زمانے کے اندر ہر شخص پر ایک ایسا وقت آیا جب اسے عدم سے وجود میں لانے کی ابتدا کی گئی۔ تیسرا فقرہ لم یکن شیئا مذکورا، یعنی اس وقت وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، اس کا ایک حصہ باپ کے نطفے میں ایک خردبینی کیڑے کی شکل میں، اور دوسرا حصہ ماں کے نطفے میں ایک خردبینی بیضے کی شکل میں موجود تھا۔ مدت دراز تک تو انسان یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ دراصل وہ اس کیڑے اور بیضے کے ملنے سے وجود میں آتا ہے۔ اب طاقت اور خوردبینوں سے ان دونوں کو دیکھ تو لیا گیا، لیکن اب بھی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ کتنا انسان باپ کے اس کیڑے میں اور کتنا ماں کے اس بیضے میں موجود ہے۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ سلسلہ میں اس کا جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔